الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اپنی ایک صفت کا برملا اور بار بار اظہار فرمایا ہے، اور لوگوں کو، پڑھنے والوں کو یہ یقین دلایا ہے کہ ان کا پروردگار بہت مہربان ہے۔ اور اس کائنات کی تخلیق سے پہلے جو باتیں ہوئی تھیں ان میں چند ایک چیزیں اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائیں، اور وہ باتیں آپ نے امت کو بتائیں، اور ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اللہ نے جب ارادہ کیا کہ ایک دنیا بنائے گا، کہکشائیں بنائے گا، ملکی ویز، کروڑوں اور اربوں ستارے، سیارے، یہ سب کچھ بنائے گا، تو اس سے بھی پہلے اس نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ یہ تحریر لکھو کہ رحمتی سبقت علی غضبی، میرے رحم کرنے کی صفت نے میرے غصے پر قابو پا لیا، چھا گئی، غالب آ گئی۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ ارحموا من فی الارض، زمین میں جو اللہ کی مخلوق ہے اس پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، تو اوپر سے تم پر رحمت برسائی جائے گی۔ اور ہر مسلمان کے جو کام کرنے کے ہیں ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی ضرورتوں اور حاجات کو پورا کرتا رہے جہاں تک کہ اس کا بس چلے، لوگوں کے کام آنا، جائز معاملات میں جائز طریقے پہ لوگوں کی سفارش کرنا، لوگوں کی تکالیف کو دور کرنا، اور ایک دوسرے کی مواسات، ہمدردی اور خیال رکھنا، یہ ان اعلیٰ ترین نیکیوں میں سے ہے جن نیکیوں کی وجہ سے آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بلند درجات ملتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اپنے بندوں کا کام کرتے ہیں، اور اپنے جیسے بندوں کے کام آتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں ایک ایسے شخص کے متعلق جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اور ساری رات نماز پڑھتا ہے نفل، اور دوسرا جو اس سے بھی اچھا ہے اور زیادہ اجر اللہ کے ہاں لے گیا۔ عرض کیا گیا کہ ضرور بتائیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ عورتوں کا خیال رکھنے والا اس نمازی اور اس روزے رکھنے والے سے زیادہ اللہ کے قریب پہنچا۔ اس لیے انسان دیکھے ہمارے معاشرے میں کون لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، کون لوگ ہیں جن کی حاجات بسیدی ہیں، کون لوگ ہیں جس کے لیے آپ صرف ایک فون کال کر سکتے ہیں کہ یہ بھیج رہا ہوں، اس کا کام کر دیجئے، اور اس کی زندگی آسانی سے گزرے۔ اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر اور اللہ کی خوشی اس چیز میں شامل ہے۔
اپنے اجزاء کا خیال رکھنا، اپنے رشتہ داروں کے کام آنا، زکوٰۃ کا پیسہ سب سے پہلے اپنے خاندان کو دینا، اور وہ لوگ خاندان میں جن کی کفالت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، بچے ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، عورتیں ہیں کوئی بیوہ ہو گئی، طلاق ہو گئی، اجڑ کے گھر آ گئی، ان کا خیال سب سے پہلے رکھا جائے گا، شریعت یہ بتاتی۔ حضرت رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ایک دن اور رات کا اعتکاف مسجد میں کرنا 24 گھنٹے، فرمایا تم میں اور جہنم میں اتنا فاصلہ کر دیتا ہے جتنا یہ زمین و آسمان کا فاصلہ، یعنی انسان اعتکاف کی وجہ سے جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مسجد نبوی میں اعتکاف میں تھے، ایک آدمی آیا اور اس نے بڑی بے قراری سے اللہ سے دعا مانگی، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ عمر گزری تھی، دیکھ کے سمجھ گئے اسے کوئی سخت مصیبت پہنچی، اور اسے بلایا اور کہا اللہ سے جو اس طرح مانگ رہے ہو میں تمہارے کام آ سکتا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا حضرت فلاں جگہ قرض دینا ہے اور وہ لوگ مجبور کر رہے ہیں اور ہے کچھ نہیں، قرض کہاں سے ادا کروں؟ تو فرمانے لگے میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ تمہارے ساتھ جاؤں اور وہ تمہارا قرض اگرچہ معاف نہ کریں لیکن تمہیں مہلت دے دیں۔ اس نے کہا حضرت آپ کا تو کسی کو بھیج دینا بھی کافی ہے، تو جائیے کہ آپ خود تشریف لے جائیں۔ تو ان کا اٹھو، اور پھر اسے یاد دلایا کہ حضرت آپ اعتکاف میں ہیں، کہنے لگے مجھے معلوم، گئے اس کی سفارش کی، انہوں نے مہلت بڑھا دی اور معذرت کی کہ حضرت آپ تشریف لائے۔ تو اس آدمی سے کہا کہ سنو، یہ اعتکاف ایک دن اور رات کا اتنا فاصلہ پیدا کرتا ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے کہ آدمی جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ سنو، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کے کام آ جائے اس کو اللہ 10 اعتکاف کا ثواب دیتا ہے۔ انہوں نے کہا اس لیے میں چلا تیرے ساتھ کہ تیری مشکل حل ہو جائے۔ اتنے اچھے اخلاق کے تھے مسلمان، اور اللہ کا شکر ہے اب بھی کہیں کہیں دکھائی دیتے ہیں۔ آپ چلے جائیں، کفن دینا ہے، کسی سے کہیں ذرا بھی گنجائش ہوگی پیسے آپ کو پیش کر دے گا۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے معاشرے میں ابھی تک نمو باقی ہے، ابھی تک اس معاشرے کی ترواہٹ باقی ہے، معاشرے کی زمین میں اتنی نمی ہے کہ انسان مناسب طریقے سے بات کرے تو کوئی نہ کوئی کام آ ہی جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ڈھونڈتے تھے ایسی لاشوں کو جن کو کسی نے کفن نہ دیا ہو، کافر ہو مسلمان ہو، لاشوں کو کفن دیتے تھے اور کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی شخص کو کفن پہنا دیا قیامت میں اللہ بہترین جوڑے اس کے سامنے رکھے گا اور کہے گا میرے بندے اپنے لیے پسند کر، تو نے ڈھانپ دیا تھا آج ہم تجھے ڈھانپ دیں۔ یہ کفن پہنانا، تابعین، تبع تابعین اپنے فارغ اوقات میں جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ لکڑیاں کیوں کاٹتے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ مدینہ منورہ میں، کوفہ میں، شام میں ہر جگہ یہ عمل ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا بہت سی بیوہ عورتیں بوڑھی ہو گئی ہیں اور ان کے گھر کون اس انرجی کو، اس چیز کو پہنچائے گا؟ لکڑیاں کاٹ کے شام کو ان کو دے آتے ہیں تاکہ اپنی روٹی پانی جو کچھ کرنا ہے اپنے گھر پہ بیٹھ کے کر لیں، ان کا کمانے والا کوئی نہیں۔ یہ اللہ کے بندے مواقع ڈھونڈتے تھے کہ ہم مسلمان کے کسی کام آ جائیں، ہم مسلمان کا کوئی کام کر دیں۔ مسجدیں ہیں، عبادت گاہیں ہیں، روڈز ہیں،
کتنی ہی جگہیں ہیں جو ہم سب کے کام کرنے کی ہیں کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں. اپنا ملک ہے، اپنا وطن ہے، کہ خدا نہ خواستہ اس پہ کوئی آفت آ جائے تو پھر لاکھوں نہیں کروڑوں آدمی برباد ہو جائیں گے. عورتوں کا کیا بنے گا؟ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی نیکی جو بظاہر چھوٹی معلوم ہوتی ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر. حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، اور امام باقر رحمت اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑپوتے تھے، یعنی سیدنا علی اور علی کے بیٹے حسین شہید کربلا، اور حسین کے بیٹے زین العابدین سید الساجدین، اور ان کے بیٹے امام باقر رحمت اللہ علیہ مجمعین، یہ چوتھی پشت میں تھے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو موقع نہیں ملا اتنا زیادہ علمی زندگی کا، اور حسین العابدین ان کے بیٹے عبادت میں مصروف رہے، اور صحیح معنی میں اہل بیت کرام کا علم حضرت امام باقر کے پاس. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میں 30 سال مدینہ منورہ میں، حضرت ہمارے ہمسائے تھے، میں پڑھنے جاتا تھا، حدیث سننے جاتا تھا. میں نے ساری زندگی امام باقر رحمت اللہ علیہ کو یا تو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، اور یا دیکھا تلاوت کر رہے ہوتے تھے، اور یا روزے سے ہوتے تھے. میں نے ہمیشہ انہیں 3 عبادتوں میں سے ایک عبادت میں مصروف پایا. اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا پڑپوتا جب آئے تو میرا سلام اسے کہنا. تو امام باقر رحمت اللہ علیہ کو سلام پہنچانے گئے کہ تمہارے پردادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام کہا. کسی نے ان سے پوچھا کہ تم بھائی تھوڑے کیوں ہوئے؟ تمہارے دادا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے 32 اولادیں تھیں، پھر فلاں کی اتنی اولاد، فلاں کی، تو تم چندے کی ہوئے، یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا میرے والد زین العابدین رحمت اللہ علیہ دن اور رات میں عمر بھر فرض نمازوں کے علاوہ 1000 نفل اللہ کے لیے پڑھتے تھے. تو ان کا فرصت ہی کہاں تھی کہ وہ اپنی عورتوں کے پاس جاتے. حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو جب نہلایا گیا تو ان کے جسم پہ، کمر پہ نشانات تھے، نیل پڑے ہوئے تھے. امام باقر رحمت اللہ سے کسی نے کہا کہ زین العابدین کو حکومت نے کبھی نہیں سزا دی، یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا بس چپ رہو، غسل دو والد کو. فارغ ہو گئے تجویز و تکفین سے. تو پھر کسی نے پوچھا تو فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے مدینہ منورہ میں کتنی عورتیں ہیں جن کے شوہر شہید ہو گئے، کتنے بچے ہیں جو یتیم ہو گئے. میرے والد رات کو کئی مرتبہ آٹا، مختلف چیزیں بھرتے تھے تھیلوں میں، اور بڑھاپے کے باوجود اٹھا کے ان کے گھر پہ دے آتے تھے، اور بیٹیاں سمجھ کے سر پہ دلاسا دیتے، ہاتھ رکھتے کہ بیٹی جب تک میں زندہ ہوں مدینہ منورہ میں تم پہ کوئی تکلیف نہیں آئی. ان کا یہ وہ نشان ہے جو سے زین العابدین رحمت اللہ علیہ کی پشت پہ. اس لیے اللہ کا دین ہمیں سکھاتا ہے ہم سوچیں، اپنی فیملی میں سوچیں، اپنے بچوں کا سوچیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول سب سے اچھا درہم، دینار، پیسہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، آپ نے فرمایا اپنی اولاد پر خرچ کرنا، اس نیت سے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہارے بچوں کے پاس پیسہ تھوڑا ہو جائے اور تمہارے مرنے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا. ایک جگہ فرمایا جو اپنی اولاد کے لیے بچاتا ہے کہ میرے بچے میرے بعد کسی کے محتاج نہ ہو جائیں، افضل العبادت، سب سے اچھی مالی عبادت. اسی لیے دوسری احادیث میں بھی آتا عرض کیا گیا اللہ کے رسول سب سے اچھا پیسہ. آپ نے فرمایا جب تمہارے خاندان کی کوئی عورت، بہن، بیوی، بہن، بیٹی، کوئی اور ماں بیوہ ہو جائے یا طلاق ہو جائے اور اپنے گھر کو لوٹ آئے
تو آپ نے فرمایا یاد رکھو اس کی کفالت اور اس کے کام آنا سب سے اچھی نیکی. کتنی عورتیں ہیں جن کے شوہر بھاگ جاتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں، معلقہ ہیں، نہ طلاق دیتے ہیں نہ اسے بساتے ہیں، بھائیوں کے در پہ آ گئیں، والد کے در پہ آ گئیں، اور بھابھی ہے کوئی ہے اسے مصیبت بن جاتی ہے کہ اب اس کی خدمت کیسے کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو اس کا خیال رکھنا سب سے اچھی عبادت تم نے کی جب اپنی اس بچی کا خیال رکھا. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ بندے جو رشتوں کو توڑتے ہیں بھوت سوار ہوتا ہے، آفت پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس سے نہیں ملنا اس سے نہیں ملنا، آئندہ تمہارے گھر نہیں آنا، اس سے توڑو اس سے توڑو، اس نے ایسے کہہ دیا اس نے ایسے کہہ دیا. اللہ کہتا ہے کہ رشتوں کو توڑتے ہو فاولئک لعنہم اللہ، خدا کی لعنت پڑے اس آدمی پہ جو رشتوں کو توڑے. رشتے داریاں بھی بڑا توڑنے کی چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات اپنا لیس الواصل بالبقاء. لوگوں رشتے داری رکھنا یہ نہیں ہوتا کہ وہ تم سے رکھ رہا ہے تو تم اس سے رکھ رہے ہو. آپ نے فرمایا انما الواصل، رشتے داری رکھنے کا حقیقی حق تو یہ ہے کہ لوگ تجھے گالیاں دے، تیرے رشتے دار نفرت کا سلوک کرے، پھر بھی تم سے ملتا رہے، ان سے بنا کے رکھ. منصرہ، جس شخص کو دو چیزیں چاہیے ہوں، کس کو نہیں چاہیے؟ فرمایا جس شخص کو یہ چاہیے کہ اس کا رزق اللہ سے ادا کر دے اور اس کی عمر میں اللہ برکت دے دے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، مدینہ منورہ میں بکری گوشت ذبح کرتے تھے اور فرماتے تھے، مکہ مکرمہ میں بھی فرماتے تھے اچھا یہ دستی جو ہے نا یہ فلاں عورت کو دے آؤ، یہ جو اس کی ران ہے یہ فلاں عورت کو دے آؤ، یہ جو گوشت ہے یہ فلاں گھر میں پہنچا دو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول یہ کون عورتیں ہیں جنہیں آپ اتنی مہربانی شفقت اور سلوک فرماتے ہیں؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں میری پہلی بیوی جو تھی نا خدیجہ، یہ سب اس کی سہیلیاں ہیں. ایسے شوہر بھی ہیں نالائق، مرنے کے بعد حقیقی بیوی کو یاد نہیں کرتے اصحاب ثواب میں دعا میں. کہاں یہ کہ اپنی وفات شدہ بیوی کی سہیلیوں کا خیال رکھنا اور انہیں گوشت پر بھجوانا. فرمایا یہ خدیجہ کی سہیلی تھی، یہ خدیجہ کے ساتھ ایسے تھی، یہ خدیجہ کے ساتھ ایسے تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد آ گئے، ربیع بن العاص بدر میں گرفتار ہو کے، اور فدیے کا جب معاملہ آیا تو ربیع کے والدین نے کہا ہم کچھ نہیں بھجوائیں گے. زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر ہیں، سسر ہے جس کے قیدی بنے ہیں تو سسر اپنے داماد کو نہیں چھوڑے گا. زینب رضی اللہ عنہ نے اپنا ہار چپکے سے گلے سے اتار کے بھیج دیا کہ والدین نہیں بھجواتے، میرے تو شوہر ہیں، میرا تو گھر بستا ہے اس سے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہار پہنچا فدیے میں، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہار کو دیکھتے رہے، رکھا ہار قدر شدیدہ، جس میں مبارک کانپنے لگا، رونے لگے، اتنی شدید رکت تاری ہوئی کہ سر سے پاؤں تک کپ کپی آ گئی. ہم نے کہا اللہ کے رسول کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری بیوی خدیجہ نے میری بیٹی کو شادی میں دیا تھا، مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی. یہ تعلق ہے. اس لیے ہم بار بار آپ سے کہتے ہیں ان رشتے داریوں کو جوڑیے، اپنے خاندان کو مضبوط کیجیے، بانجے بھتیجے ان کی اولادیں کھٹ پٹ. یہ چیز عید آ رہی ہے، اس موقع کو غنیمت جانیے، سلام کر دیجیے، چلے جائیے، فون کر لیجیے، معافی مانگ لیجیے. آپ کا قصور نہیں ہے تو بھی معافی مانگ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بے قصور ہو اس کے باوجود معافی مانگ لے، انا زعیم بہی، میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ سے جنت میں ایک مال جنت کے درمیانی حصے میں لے کے دوں. یہ بلا توڑنے کی چیزیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، رشتے داریاں ہیں، عید کے موقع پہ تحفہ بھیج دینا، ایک جوڑا کپڑے کا بھیج دیا، ایک بوتل روح افزا کی بھیج، کوئی چیز کیسی خوشی ہوتی ہے مومن کے دل کو کہ میرا خیال رکھا ہے، میرے ساتھ محبت ہے، میرے ساتھ تعلق ہے.
یہ ہے وہ چیز جو شریعت ہمیں سکھاتی ہے. ہم دنیا بھر کی سیاستیں یہ وہ اس پہ پڑے رہتے ہیں اور اپنی رشتے داریوں کی جڑ کاٹتے رہتے ہیں. یہ کون سا مومن کا رویہ؟ اس لیے جہاں تک ہو سکے جوڑ کے رکھنا چاہیے، اپنی رشتے داریوں کو نبھانا چاہیے. اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق